الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن شرح الله صدره للإسلام کیا بھلا وہ بندہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے پورے نور ہدایت پر ہو فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ تو کیا وہ بندہ اس بندے کے برابر ہو سکتا ہے کہ بربادی ہے دلوں کے اعتبار سے سخت لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہیں اولئک فی ضلال مبین یہی وہ لوگ ہیں جو پوری صاف ہر اعتبار سے واضح گمراہی میں ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی سب سے بہترین بات کتاب قرآن مجید کی شکل میں جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں مثانی اور دہرائی جاتی ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں
اس کتاب کی آیتوں سے ان کے چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں. جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ. پھر ان کے دل اور ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. او لوگو، یہی اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیا کرتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اور سنو، جسے وہ گمراہ کر دے، اللہ جس کے لیے گمراہی کے فیصلے کر دے تو پوری کائنات میں اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب العظیم الکریم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کل کے سبق میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ جس کے سینے کو اسلام کی قبولیت کے لیے کھول دے تو ایسے بندے پروردگار عالم کی جانب سے ہدایت کے صحیح اچھے راستے پہ گامزن ہوتے ہیں. تو بھلا وہ بندہ جسے اللہ نے ہدایت اسلام کی توفیق بخشی ہو، وہ اس بندے کی طرح کس طرح ہو سکتا ہے جس کے دل کو اللہ کی یاد سے اس قدر سخت کر دیا گیا ہو کہ اس کو اللہ کی یاد آنا یا اس کا اللہ کی یاد کی طرف توجہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا. یہ دونوں بندے برابر تو نہیں ہو سکتے. اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو بندے اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کی یاد کا بصیرہ نہیں ہوتا، اللہ کے کاغذوں میں یہی لوگ ہیں جو بڑی دور کی اور بڑی واضح قسم کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اس آیت کو بھی سامنے رکھیں اور اگلی آیت کو بھی جو آج کے سبق کا حصہ ہے میں نے تلاوت کی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں تو ایک بات نظر یہ آتی ہے کہ ہدایت فقط اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرے، اور جس کے لیے اللہ رب العالمین ہدایت کے دروازے بند کر دے نا اسے پھر کائنات میں کوئی ہدایت کے راستے پہ چلا نہیں سکتا. اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر رسول نبی مبعوث فرمائے
اور وہ اپنے اپنے وقتوں میں آ کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی فرما برداری اور اس کی توحید کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں، اور رسولوں نے جا کے لوگوں کو یہی پیغام دیا تھا، ایک اللہ کی پوجا کرو اور شیطان کی عبادت سے نفی کرو۔ لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود نہ بنا لینا، انما هو الہکم الہ واحد، کیونکہ تمہارا معبود فقط ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہی ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے دلوں میں پھر اللہ نے اپنی امتوں کے لیے اور عام انسانیت کے لیے اتنی شفقتیں رکھیں کہ اس کاز اور مشن پہ چلتے ہوئے لوگوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ وہ کچھ کیا جو لوگ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ کے پیغمبروں نے اس سے برداشت کرتے ہوئے لوگوں کو پھر صحیح اور سیدھا راستہ بتانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کسی بھی موقع پہ پیغمبروں کے دلوں میں اس طرح نفرت نہیں آئی لوگوں کے بارے میں کہ پیغمبروں نے اس نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے دیے گئے پیغام کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ میں آپ جلد بازی میں آ جاتے ہیں اور ہمارے دلوں میں انسانیت کا وہ درد نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبروں کے سینوں میں ہوا کرتا ہے، لہذا میری آپ کی صورتحال یہ ہے کہ ہم کسی کو دعوت دیں اور دعوت دینے والا ایک مرتبہ 2 مرتبہ ہمیں جھٹلا دے اور بات نہ مانے تو ہم کہہ دیا کرتے ہیں جا بابا قسمانہ سیر کھا جا کے۔ ہم اسے دوبارہ دعوت نہیں دیتے، اگر کوئی بندہ کہے بھی نہ چلو یار اس کے پاس چلیں، تم کہہ دیا کرتے ہیں یار آپ بڑی بڑی دعوت دیتی ہے نو مندہ جو بندہ ہے نہیں تو جان لا فائدہ۔ انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں اللہ نے شفقتیں اس قدر رکھی ہیں کہ وہ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ انہیں ایک بندے کو اگر 20 مرتبہ بھی دعوت دینی پڑی ہے وہ جا کے دعوت دیتے رہے ہیں، لیکن امت کے لیے اور انسانیت کے لیے اتنی شفقتیں ہونے کے باوجود اللہ کے پیغمبر بھی چاہنے کے باوجود اپنی قوموں کو ہدایت کی جانب لا نہیں سکے۔ پیغمبروں کا تو جی چاہتا تھا نا کہ انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں آ جائے، لیکن وہ نفوس قدسیہ بھی اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکے۔ جب وہ نہیں دکھا سکے تو کوئی اور کسی کو کیسے دکھا سکتا ہے؟ اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے اور یہ عقدہ کھلتا ہے کہ ہدایتیں فقط اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ جسے چاہتا ہے اپنی جانب سے ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ رد کر دیا کرتا ہے، اور جس کا سینہ اللہ ہدایت کے لیے کھول دے اس کو پھر گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کو رب کائنات گمراہی کی پٹڑی پہ ڈال دے اس کو پھر ہدایت کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اب اللہ جس کو نیکی کی ہدایت دیتا ہے، اسلام کی توفیق دیتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ اسلام سے دور کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک آیت ہے، وہ ذرا آپ دیکھیں، سورۃ الانعام ہے، 8واں پارہ ہے، صفحہ نمبر ہے 177۔ صفحہ نمبر 177۔
آیت نمبر ہے جی 125۔ یہ اصل مضمون پیچھے سے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ قوموں کا، اور پھر اللہ کا تسلیاں دینا، اور قوموں کے بارے میں معاملات، اور لوگوں کا دو گروہوں میں تقسیم ہونا، ایک گروہ مومنوں کا اور دوسرا کافروں کا، یہ پچھلی آیات سے ٹاپک چلتا آ رہا ہے۔ اس میں ایک آیت ہے، اس کی ابتدا ذرا دیکھیں، آیت نمبر 123 ہے، صفحہ نمبر 176 پہ اس کی ابتدا دیکھیں ذرا۔ اب یہاں بھی موازنہ ہے مومن اور کافر کے درمیان، جیسے وہ سورہ زمر کی آیات میں موازنہ ہے۔ یہاں دیکھیں، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ او عقل کے دعوے کرنے والوں، لوگ سمجھتے ہیں نا بڑے عقل مند ہیں ہم، اپنے آپ کو بڑا کوئی سمجھنے والوں، بھلا یہ تو بتاؤ جس بندے کا دل مردہ ہو اور پھر اللہ اسے ایمان دے کے زندہ کر دے، سبحان اللہ، جس بندے کا دل مردہ ہو پھر اللہ اسے ایمان کی توفیق دے کر کے زندہ کر دے، پھر اللہ اس کے لیے نور ہدایت میسر کر دے، جس نور ہدایت کو لے کے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا رہے، بھلا وہ بندہ اس بندے جیسا کس طرح ہو سکتا ہے جو کفر کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ زیمی لانی ہوئے دوسرا، ایک مثال دینے لگوں، زیمی لانی ہوئے دوسرا لینی کی سراعت واسطے کاشتکاری واسطے لینی ہے، تسی جا کے بندے ہو زمین تو انہوں بنجر لگ دی ہے، یکا یک بارش شروع ہو جاندی، تواڈے سامنے وہ زمین بنجر سی، لیکن رب کائنات دی طرفوں بارش ہون دے بعد وہ زمین زرخیز ہو گئی، تے دوجی زمین لین جاندے ہو، بارشاں نہیں ہوندیاں نے لیکن بارشاں دے باوجود وہ زمین بنجر دی بنجر رہندی ہے، تسی دسو ہاں تواڈے دل وچ کیڑی زمین کھبے دی؟ کیوں جی؟ کیڑی کھبے دی؟ پہلی کہ دوجی؟ پہلی۔ جس طرح تانوں وہ زمین جڑی بنجر ہون دے بعد رب دیاں رحمتاں وساں تے کاشتکاری دے قابل ہو جاندی ہو چنگی لگدی ہے نا، ایویں رب کائنات نو بندے بڑے چنگے لگدے نے جنہاں دے دل مردہ ہون پہلا، پھر رب اپنی طرفوں ہدایت دے وے، او ہدایت نو تسلیم کر لین، سبحان اللہ۔ اللہ میرے تواڈے دل نو این دی کیفیت نال دو چار فرمائے۔ اللہ کہندا ہے سبحان اللہ، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، بھلا اس بندے دا دل جڑا مردہ سی پھر اساں انہوں زندہ کیتا، اساں اللہ اپنی طرف نسبت پہ کردا ہے، اتوں پتہ لگدا ہے کہ ہدایت بندے دے معاملے اختیار وچ نہیں تے نہ ہی ہدایت دا آ جانا بندے دا کمال ہے، اے رب کائنات دا فضل ہے کہ اللہ کنوں ہدایت دے کے سیدھی راہ دلا دیندا ہے۔ اللہ اللہ، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر اللہ رب العالمین او دے واسطے نور الہی، نور ہدایت بنا دیندا، وحی الہی آ جاندی ہے، او لے لے کے لوکاں دے وچ چلدا رہندا ہے، کدھرے لوگ قبراں دی پوجا پہ کر دین، کدھرے بتاں دی پوجا پہ کر دین،
کدھرے کھوتیاں دی پوجا پہ کر دیں تے کدھرے پتھراں دی پوجا پہ کر دیں، لیکن رب کائنات نے اس بندے نو اکھاں لائیاں ہویاں نے، اے لگیاں اکھاں دے نال تعارف کر لیندا ہے، جان لیندا ہے تے پہچان لیندا ہے اے کھوتے میرے معبود نہیں، معبود اللہ، بت میرے معبود نہیں، معبود اللہ، قبراں میریاں معبود نہیں، معبود اللہ۔ اور روشنی ہوندی ہے نا، روشنی نال پتہ لگن لگ پیندا ہے، جویں ایتھوں باہر تسی نکلو نا ہنیرا ہوے تے تواڈے کول ٹارچ ہوے، لائٹ ہوے، ہو جاندا ہے، اونوں پہچان ہونے لگ پیندی ہے خالق کون ہے تے مخلوق کون ہے۔ علیہ وسلم جی ہستی دے ہتھوں بھی کوئی خرقی عادت شاید دیکھ لوے نا تے وہ کہندا ہے اے دے وچ کمال میرے اللہ دا ہے، اے فرق ہے۔ اچھا اے موازنہ بیان کرن تو بعد آیت نمبر 125 دی آ جو اتھے رب کائنات ایمانداراں دے متعلق دین والے متعلق کی فرماندا ہے، اللہ اللہ من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 125 اتھے ہی اگلی اگے 123 پڑھدا سا پیا، 125 آ جو، سبحان اللہ۔ من یرید اللہ من یرید اللہ من یرید اللہ، اوے لوگو جنوں رب کائنات ہدایت دین دا ارادہ کر لوے، سبحان اللہ۔ جویں رب کائنات کسی دی کھوٹی قسمت نو کھڑا کرن لگے تے ساری کائنات دیاں نسلاں رل جان، او دی کھوٹی قسمت جڑی رب نے کھڑی کرنی ہے وہ کھوٹی نہیں دے کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو، او عبداللہ اللہ نو یاد رکھیا کر، وہ تینوں یاد رکھے دا، اللہ نو یاد رکھیا کر تینوں یاد رکھے گا۔ چلدیاں چلدیاں سمجھایا، اگر پوری کائنات دے لوگ کٹھے ہو کے تینوں کسی شے دے فائدہ دینا جان تے فائدہ نہیں دے سکتے مگر اوہی جڑا اللہ چاہے، تے جے ساری کائنات دے لوگ کٹھے ہو کے تینوں نقصان دینا چاہن تے نقصان نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے۔ ادھر اتنے بھی قرآن گواہ ہے، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے اپنی گلاں کرتے نہیں سن، اللہ دی گلاں سناتے ہیں۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، سبحان اللہ۔ اے مضمون دی آیت دو جگہ دے، ایک 7ویں سپارے وچ سورۃ الانعام دے وچ، ایک 11ویں سپارے وچ سورہ یونس وچ۔ اگر رب کائنات تانوں نقصان پہنچانا جائے، کوئی شے نقصان دی تواڈے نال ٹچ کر دے، فلا کاشف لہ الا ہو، اودیاں دتیاں تکلیفاں نو او دے سوا کوئی کھول نہیں سکدا۔ یہ جڑا ساڈے ہاں لفظ استعمال ہونا نا مشکل کشا، مشکل کشا یہ مطلب کی ہے؟ مشکلاں کھولن والا، یہ مطلب کی ہے؟ مشکلاں کھولن والا۔ رب کائنات دی کتاب کو پوچھو مشکلاں کون کھولدا ہے؟ رب کہندا جنوں رب مشکل پا سڑے اودیاں مشکلاں او دے سوا کوئی نہیں کھول سکدا، تے جندے واسطے رب مشکلاں دے بوئے کھول کے آسانیاں کر سڑے، پھر رب دے فیصلے فضلاں دے فیصلے نو کوئی رد نہیں کر سکدا۔ اور سورۃ الفاتر دے اندر فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اوے کائنات آیو جدے واسطے رب کائنات اپنی رحمت دے بوئے کھول دے نا اودیاں بوئیاں نو کوئی بند نہیں کر سکدا، ادھر بوئیاں نو کوئی بند۔ نکرہ ذکر کیتا ہے، نکرہ تحت النفی آ جائے تو عموم دی نفی ہوندی ہے، یہ مطلب ہے کائنات وچوں کوئی بھی رب دے بوئے کھولے بند نہیں کر سکدا، تے جدے رب بند کر سڑے پھر کھول۔ میں وہ مثال دینا تو
تسی باہر جاندے ہو، پنڈ دے چودھری صاحب لا چھڑیا ڈکا، چودھری صاحب دی طاقت ہے، چودھری صاحب دا روب و دبدبا ہے، انہیں ڈکا لا چھڑیا، تو تمہیں کوئی بندہ آ کے یار ڈکا کھول، ہاں تسی کھولو دے، تسی آکھو دے بابا میرا بس نہیں چل رہا، اتنے چودھری صاحب لائے ہیں، اینجی گل ہے کہ نہیں؟ وہ بھائی پنڈ دے چودھری دا لگے یا ڈکا کوئی نہیں کھول سکتا، تے پوری کائنات دے بادشاہ دے لائے ڈکے کون کھولے؟ ٹھیک ہے گل کہ عقل بہن والی گل ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی نہ بوے، پھر بھی اللہ کی توحید دے تے یقین نہ ہوئے، پھر سوائے بد نصیبی دے کچھ نہیں۔ اللہ اللہ من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جڑے بندے نال رب کائنات ہدایت دا ارادہ کر لوے نا، رب دا سینہ اسلام وا تے کھول دیندا ہے۔ ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا، تے جدے وال رب کائنات دا ارادہ ہوئے میں انہوں ہدایت وال نہیں آؤں دینا، گمراہیاں میں رکھنا ہے لوگ، او دا سینہ رب کائنات تنگ کر دیندا ہے، تے جدا سینہ اسلام تو رب تنگ کر دے وے، پھر انہیں سینے ہدایتاں کون پالے؟ اور پھر کیفیت ہے ہوندی ہے کانما یصعد فی السماء، اینجو دا سینہ تنگ ہو جاندہ ہے جی میں آسمانی چڑھنا، جنہ دیا رب کائنات نے ہدایتاں وچ اسلام لکھیا ہوئے انہاں نوں رب دیاں گلاں چنگیاں لگدیاں نے، پیغمبر دیاں گلاں چنگیاں لگدیاں نے، آسماناں تے چڑھنا مشکل ہے، انہاں نوں دین دی گل تے توحید دی گل تے پیغمبر علیہ السلام دی گل سننی ہے جو اوکھی ہو جاندی ہے۔ میں تو اپنے معاشرے میں ایک مثال دیا، ایسا داراں دا جڑا طبقہ ہے دنیا داراں دا رواج ہے، بیاہ شادیاں نے ٹور جاننا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کرنا پوے روٹی دا کر لینا، اینجی ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ 2-3 گھنٹے روٹی کا انتظار کرنا پہ، کسی ہوٹل دے بہ کے آرڈر دیتا ہے، ہوٹل والے آدھا گھنٹہ لا سڑیا بہ کے انتظار کر لین دے، 2 منٹ مولوی صاحب دا مسجد انتظار نہیں کر سکتا لگے، تقریر کردیاں مولوی علی کو مسئلہ سمجھاندیاں 2 منٹ لمے، وہ مسئلہ لمبا ہو جائے، انہوں کلوز کردیاں 2 منٹ لگ جانا، تے اندروں مسئلہ اٹھن لگ پیندا مسئلہ، وہ مولوی جی کی کر دیو، مکاؤ بھی صحیح، تسی مکاندے ہی نہیں۔ دین دے معاملات دے نال ساڈا ہے رویہ ہے کہ نہیں ہے؟ الا ماشاءاللہ وچ کو تھوڑے بہت لوگ جڑے ہیں اللہ نے ہدایت دیتی ہے، وگرنہ ساڈے ہاں جڑی صورت آ رہی ہے نہیں ہے، سانو دین دی گل سنن لگیاں 5 منٹ بھی انتظار نہیں برداشت ہوندا، تے دنیا داری وچ اسی 3 گھنٹے انتظار کر لینے ہیں۔ تے پھر سانو اپنے آپ تو تھوڑا جہا سوچنا چاہیے وہ اسی کہڑے پاسے پہ جانے ہیں۔ جنوں اللہ نے اسلام دی توفیق نہیں دینی، اللہ دا سینہ تنگ کر سکتا ہے، تے جدا سینہ رب تنگ کر سڑے نا، پھر انہوں دین دیا گلاں سننیاں انج لگدیاں نے جویں اسمانی چڑھنا ہے۔ اے بھائی اے میرے تواڈے واسطے تھرمامیٹر ہے، اے تھرمامیٹر اسی اپنے اندر سینے وچ لا کے چیک کریے ہم والا ساڈا منہ دل کدھر جاندا ہے۔ اگر تے ساڈا دل اللہ تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام دیاں تے اللہ علیہ دیاں گلاں سنن تے کردا ہے، ساڈا دل قرآن پڑھن تے سنن تے کردا ہے، یہ مطلب ہے پھر کچھ نہ کچھ ایمان دی رتی انشاءاللہ موجود ہے۔ پھر سانو رب دا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ سونا اس گئے گزرے دور میں بھی تو دین دی سمجھ دیتی ہے، تے جے کدھر دین نال سنن نال توحید سنن نال پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے معاملات سنن نال دل تنگ پیندا نہ پیا، تے پھر اپنے اندر جھاتی پا کے ویکھیے دنیا داری تے ہو سکتی ہے پر ایمان نہیں۔ تے ایمان میرا تہاڈیاں نظراں وچ تے تہاڈا میریاں نظراں وچ لکھ واری قبول تے مقبول کیوں نہ ہوئے،
جب تک ساڈا ایمان اللہ دے ہاں ایمان نہیں بن ایمان کوئی نہیں. سمجھو کہ نہیں؟ ایسے وقت رب کائنات کہندے نے پہ جنہاں نے دل اللہ دی یاد تو تنگ پہ جان اللہ دے ہاں او بندے انہاں بندیاں ورگے کدی نہیں ہو سکتے جڑے رب دی یاد دے نال اپنے دل نو مزین کر کے رکھدے نے تے اپنے دلاں دے وچ رب کائنات دی یاد نو بسا کے رکھدے نے. تے جنہاں دے دل اللہ دی یاد تو تنگ پہ جان نا اللہ رب العالمین فرماندا ہے اولئک فی ضلال مبین، اے او لوگ نے جڑے بڑی دور دی گمراہی وچ نے، بڑی کھلی کھلی گمراہی وچ. اللہ مینوں تانوں اپنی رحمت دے نال انہاں گمراہیاں چوں کڈے. ہن ایک مسئلہ اور سن لو، اس تو بعد میں اگلی آیت شروع کرنا. میں کل بھی عرض کیتا سی کہ رب کائنات کدی کدی بندے دے دل تے مہر لا چھڑدا ہے، جس مہر دی وجہ نال بندے دے اندر دا جڑا کفر ہے وہ باہر نہیں نکلدا اور باہر دا جڑا ایمان ہے اندر نہیں بڑھدا، جنوں اللہ فرماندے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے انہاں دے دلاں تے مہراں لا دتیاں. اچھا وہ مہر کیوں لاندا ہے اللہ؟ تھوڑی سی توجہ کرو، مسئلہ سمجھنے والا میں انشاءاللہ کوشش کراں گا اشارے نال تانوں وضاحت دے نال سمجھاواں. اللہ تعالیٰ مینوں سمجھاون دی توفیق دے. ایمان دے، ہدایت دے اور گمراہی و ضلالت دے چار سٹیپ نے. ایمان دے، ہدایت دے، گمراہی اور ضلالت دے چار سٹیپ نے. این سمجھو چار درجے نے، چار پوڑیاں نے. پہلیاں ہدایت دیاں پوڑیاں میں وہ بیان کراں، اس تو بعد پھر گمراہی والے پاسے آنے. ہدایت دیاں پوڑیاں کیڑیاں نے؟ پہلی پوڑی ہے انابت، پہلی سیڑھی، پہلا سٹیپ، پہلی پوڑی ہے انابت. انابت کا مطلب ہوتا ہے رجوع اللہ، اللہ وال رجوع کرنا، اللہ وال رجوع کرنا. وہ مثال سمجھو جی میں چھوٹا بچہ پہ ہے کھیڑدا پیا، ماں اپنے کمی لگی انہوں کوئی پرواہ نہیں بچے دی، بچہ کھیڑدا پیا کوئی ٹینشن نہیں. لیکن جو ہی بچہ روے تے ماں بھج کے چکتی ہے کہ نہیں؟ اینو کہندے نے الانابہ. وہ بچے دا رجوع الام، ماں دی طرف رجوع ہے، یعنی ماں نو بلان دا، ماں وال متوجہ ہون دا طریقہ ہے رونا. اور جو ہی بچہ روندا ہے تے ماں دے دل وچ اللہ نے گل پا چھڑی ہے ہن اینو چک. انجے رب کائنات جڑا 17 ماواں تو چوکھا بندے نال پیار کردا ہے، جو بندہ انج رب والے پاسے ٹرے نا، اللہ دیاں گلاں سنے، اللہ نو پسند کرے، اللہ دیاں گلاں پسند کرے، اللہ دے بندیاں سچیاں کول بھوے، رب کائنات دی طرفوں دوجا سٹیپ ہوندا ہے اللہ اینو ہدایت دی پوڑی چاڑ کردا ہے. رب والے پاسے تعلق جوڑے تے اللہ اینو ہدایت دی پوڑی چاڑ سکتا ہے. یہ دوجا سٹیپ ہے ہدایت. پہلا سٹیپ ہے انابت، دوجا سٹیپ ہے ہدایت. جدوں بندے نو رب کائنات ہدایت دے دے، او دے دل وچ ہدایت آ جائے، انہوں معرفت نصیب ہو جائے، او دے اندر چانن ہو جائے، اے کفر ہے، اے شرک ہے، اے ہدایت ہے، توحید ہے، اے صحیح ہے، اے غلط ہے. جدوں رب کائنات اے چیزاں انسان نو دے دے. پھر تیسری چیز ہوندی ہے استقامت. استقامت دا مطلب کی ہے؟ استقامت دا مطلب ہے وے لوکی پھر ہدایت، جس ٹائم بندہ ہدایت والی راہ تے ٹرے تے لوکاں نو پسند نہیں ہوتا نا، پھر لوگ فتوے لان لگ پیندے، مینے مارن لگ پیندے، فتوے لان لگ پیندے، گالاں کڈن لگ پیندے. اور میرے تواڈے نال نہیں، صرف میرے تواڈی گل، میری تواڈی گل نہیں، حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک دی صورتحال دیکھ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لوگ صادق دی امین کہندے سن کہ نہیں؟
اپنی امانتاں لے کے رکھتے سن، اپنے فیصلے کرواندے سن، لیکن جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ دی آواز لائی ہے نا، اس دن لوگ آکھیا ان محمدن قد صابا، العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ، آکھن لگے او محمد بے دین ہو گئے جی، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ یہ جننے بھی پیغمبر تواڈے تو پہلا اساں مبعوث کیتے نے انہاں سارے لوکاں چ پلایا ہے، سمجھے؟ جیڑے ویلے برائی عام ہو جائے، برائی عام ہو جائے، ایک چیز عام ہو جائے، اوتھے پھر نویں کوئی شے جڑی ہے وہ بندیاں نوں چنگی نہیں لگدی، سمجھو؟ میں وہ مثال دینا، اسی لباس پانے ہیں، قمیض شلوار ساڈا لباس ہے، اتنے کدی ٹوپی پا لی، کدی پگڑی بن لی، کدی رومال لے لیا، اے چیزاں۔ ہوں اتنے کوئی بندہ جناب وہ عربیاں لاؤ توپ آ کے آ جائے، جڑا اتوں لے کے تے پیراں تک لمبا توپ وہ بنے ہاں، تساں نے ویکھے وہ توپ آ کے آ جائے، عجیب لگے گا کہ نہیں؟ جنہیں نہیں دیکھنا وہ بھی نظرہ چک کے ویکھے گا، واہ جی واہ ویکھو جی اتنے عجیب ماحول بنا لیا انہیں۔ نمی شے جڑی ہوندی ہے نا وہ طبیعتاں تو ہٹ کے ہوندی ہے، لوکاں نوں قبول نہیں ہوندی، تے جڑا بندہ وہ کام کرے نا لوکاں نوں وہ چنگا نہیں لگدا۔ چونکہ مشرکین مکہ شرک تے رسیہ سن، انہوں نے اپنے معبود بنائے سن، 350 تو زیادہ انہوں نے معبود سن جنہاں دی پوجا کرتے سن۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ٹائم آ کے مسئلہ توحید سنایا نا، وہی جنہاں دی تسی پوجا کرتے ہوئے معبود نہیں جے، معبود کلا اللہ جے، پھر انہوں نے یہ گل قبول نہ ہوئی، انہوں نے پھر نبی پاک علیہ السلام تے فتوے شروع کر چھڑے۔ انہاں فتویاں دے اوتے پھر بندہ پکا رہے، ہدایت دے اوتے چھڈے نہیں، اے دے اوتے ماراں بھی پیندیاں نے، اے دے اوتے لڑائیاں بھی ہوندیاں نے، اے دے اوتے گھروں بیکار بھی ہونا پیندا ہے، اے دے اوتے ہر قسم دیاں سہولتاں بھی چھڈنیاں پیندیاں نے، اور بعض اوقات اس مسئلے باتے جان بھی جاندی ہے۔ تے جیڑا بندہ اس مسئلے اوتے انج ڈٹے کہ مولا کائنات نو آکھے مولا میں ساری کائنات قربان کر دیاں تے کر دیاں، لیکن میں تیری توحید دے مسئلے نال غداری نہیں کرنا چاہتا، جس ٹائم کوئی بندہ اینا پکا ہو کے رب کائنات نو دکھائے نا، تو پھر رب کائنات اپنی رحمت دی اینج دی مہر لاندا ہے جنہوں کہندے نے ربط علی القلب، اللہ دل تے ایسی مہر لا چھڑدا ہے اطمینان قلب دی کہ اندر جڑا ایمان ہوندا ہے پھر وہ کدی باہر نہیں نکل سکدا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دی کیفیت، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات دی کیفیت ایسی سی، گل سمجھ میں آؤندی؟ طرز تو تھوڑا جنا ہٹ کے، چونکہ مسئلہ سمجھانا ضروری ہے، اس واسطے میں ہٹ کے سمجھانا پیا۔ 4 سٹیپ ہو گئے۔ پہلا سٹیپ ہے انابت، اللہ کی طرف رجوع، جس ٹائم بندہ رجوع کرتا ہے۔ دوجا سٹیپ اللہ کی طرفوں ہے، اللہ ہدایت دے دینا ہے۔ تیجا سٹیپ بندے کی طرفوں ہے، بندہ اس ہدایت دے معاملات تے پکا پیدا رہندا ہے، انہوں چھڑدا نہیں، ڈاواں ڈول نہیں ہوندا، متسلسل نہیں ہوندا، اے نہیں اج ادھر تے کل ادھر، اے بھی صحیح تے اے بھی صحیح، شرک نو بھی صحیح آکھ لیا تے توحید نو بھی صحیح آکھ لیا، انج نہیں۔ پھر بندہ شرک نو شرک آکھے، توحید نو توحید آکھے، پکا پختہ ہوئے، استقامت جدوں اختیار کرے، پھر رب کائنات دی طرفوں آخری سٹیپ ہوندا ہے ربط علی القلب دا۔ رب کائنات دی طرفوں جدوں ربط علی القلب نصیب ہو جائے، پھر اندر دا ایمان کدی باہر نہیں نکلدا، باہر دا کفر کدی اندر نہیں آوندا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے متعلق قرآن کہندا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اے وہ لوگ نے جنہاں دے دلاں وچ رب نے ایمان لکھ دیتا ہے۔ حبب الیکم الایمان،
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرمایا وہ لوگ نے جنہاں واقعی اللہ نے ایمان نو پسند کیتا ہے، تے صرف پسند نہیں کیتا جی میں تسی اپنے سونیاں شیواں نو ودیا جگہ تے ٹنگ دیو نا، رب کائنات نے سونے ایمان دے معاملات نو سونے صحابہ دے سینیاں وچ مزین کیتا ہے، تے پھر برائیاں نو، کفر نو، فسق و فجور نو انج پرا کر چھڑیا ہے کہ صحابہ دے دل وچوں ایمان باہر نکل نہیں سکدا، باہر دا کفر اندر آ نہیں سکدا۔ ایسے مطلب جڑا بندہ صحابہ دے ایمان میں شک کرے وہ بندہ خود بے ایمان ہے۔ ہدایت دے 4 درجے ہو گئے، انابت، ہدایت، استقامت تے ربط علی القلب، اے یاد رکھیو۔ انجے پھر 4 درجے نے گمراہی دے۔ پہلا درجہ ہے شک، اللہ دی بھیجی کتاب وچ، اللہ دے نازل کردہ دین وچ، اللہ دیاں دسیاں گلاں وچ، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی تعلیمات دے وچ شک کرنا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، یار کدھر وہ ٹھیک نہ ہوئے۔ وہ سارے استاد سن تے وہ ایک مسجد امام سن، اتھے چنگا بھلا نمازی بندہ انہاں دا، 5 وقت دا نمازی ہے، موحد ہے، توحیدی ہے۔ ایک دن پوچھتا ہے استاد جی یہ گل تے دسو، انہاں آ گیا پوچھ، کہندا بھی یہ جڑا مرزے نو اسی جھوٹا آنے ہاں، مرزے قادیانی نو اسی جھوٹا آنے ہاں، یہ نہ ہوئے کہ کدھر واقعی اللہ دا پیغمبر ہوئے، اسی انکار کرتے ہیں۔ شک ہو گیا کہ نہیں؟ شک ہو گیا۔ انہاں پھر انہوں بریف کیتا بھی ہے دی کوئی گل نہیں، اسی سچے ایمان نال، پکے ایمان نال، قرآن و سنت دی نصوص نال کہنے ہیں مرزا کانا بے ایمان ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے۔ اور جن نے مرزے دے پیروکار نے اگر کسی نال کوئی گل بات ہو جائے، کدھر کو ٹاکرا ہو جائے، کوئی محس نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی مجادلہ نہیں، انہوں ایک کو گل کرو، انہوں آگو بھائی میں دعا کرنا اللہ سونا جے گا جی موت میرے نبی نو آئیے منو بھی آوے، تو بھی دعا کر جے گا جی موت تیرے نبی نو آئیے تینوں بھی آوے، تو زہر دا پیالہ نہیں ڈرام پی جائے گا، این دی دعا نہیں کرنے لگا۔ اور دوسری چیز اسی ہوں میں مثلا اہم تھوڑے سامنے میں مرزے نو دجال بھی آکھیا ہے، میں کذاب بھی آکھیا ہے، میں لعین بھی آکھیا ہے، تے بڑا کچھ اسی آنے ہیں مرزے نو، پوری امت مسلمہ کہندی ہے، لیکن اج تک کوئی مرزے دا حلال دا پیروکار انہیں کدی اٹھ کے تے کسے مسلمان نو صرف اس باتیں ماریا ہوئے کہ انہیں میرے نبی دی توہین کیتی ہے، کبھی۔ تے ساڈے وچ غازی علم الدین کئی سارے نے، صحابہ تو لے کے تے ہن تک جوں کو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق غلط گل کرے نا تو ایمان ساڈیاں اسی ماں پیو دے متعلق سن لیں گے، بھیناں بھراواں دے متعلق سن لیں گے، اپنی ذات دے متعلق سن لیں گے، لیکن اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے متعلق کوئی غلط گل سن نہیں سکتے۔ ایک بندہ سی لوہار سی تے اے چیزاں بنانا سی، داتریاں، کہاڑیاں، بیٹھیا کہاڑی بنا پیا، تیز پیا کرتا ہے وہ سان تے، ایک قادیانی آ گیا، گل بات ہو گئی، انہیں نا اچانک وہ دل چ پتہ نہیں کی آیا، انہیں وہ جڑے کہاڑی تیز پیا کرتا سی نا وہ قادیانی دی دھون تے رکھ چھڑی، تے قادیانی دی دھون تے رکھ کے کہنا تو کہ مرزا کانا سی، بے ایمان سی، دجال سی، فلاں سی، فلاں سی، فلاں سی، انہیں آکھیا بس اینا سارا ایمان سی تیرا ہوا لے گئی آ، انہیں کہا انہیں پھڑ کہاڑی تے میری دھون تے رکھ تے مینوں آہ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق کچھ آکھاں تے مینوں میرے رب دی قسم ہے میں گردن کٹوا لاں گا پر پیغمبر علیہ السلام دے متعلق غلط جملہ استعمال نہیں کراں گا۔ سچیاں نبیاں دے متعلق ایمان ہے وجہ ہوندا ہے،
شک نہ ہوئے، پہلی گل شک نہ ہوئے، جو ہدایت دے معاملات دے متعلق شک ہونے نا، نال ہی اگلا سٹیپ گمراہی ہے۔ پہلا سٹیپ شک، اگلا سٹیپ گمراہی، ضلالت۔ تو جدوں گمراہی آ جائے نا، پھر تیجا سٹیپ ہوتا ہے بندے کی طرفوں حق والوں نال لڑائی جھگڑا، مارنا کٹنا، لڑائی جھگڑا کرنا، بحث مباحثے شروع کر دینے۔ جس ٹائم وہ حق والوں نال لڑائی جھگڑے والے رستے سے تر پیندا ہے، پھر جا کے رب کائنات کی طرف وہ دل تے مہر لگتی ہے، جنوں کہندے نے مہر جباریت۔ وہ مہر جڑے ویلے لگ جائے، پھر اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ میرے پیارے پیغمبر، انہاں کافران دی کیفیت ہے وے، تسی ڈراؤ تے پانے نہ ڈراؤ، انہاں ایمان نہیں لیاونا۔ مولا کریم کیوں؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اس بات ہے کہ اللہ نے انہاں دیاں دلاں تے مہراں لا دتیاں نے، تے جدے دل تے اللہ مہر لا دے پھر اندر دا کفر باہر نکل نہیں سکتا، تے باہر دا ایمان اندر داخل ہو نہیں سکتا۔ پھر پیغمبر بھی دعوت دین تے تاں بھی پیغمبر دی دعوت دا اثر نہیں جی ہوندا۔ سمجھو اس بات انہاں چیزوں کو ذہن چ رکھو، اپنے اندر شک نہ آوے، رب کائنات کی طرف رجوع رہے۔ جدو رب کی طرف رجوع رہے گا اللہ کی طرفوں ہدایت آئے گی، جدو رب کی طرفوں ہدایت آ جائے پھر اس ہدایت آن والیاں تکلیفاں چلو۔ ہن قرآن مجید کی ایک چھوٹی بھی صورت ہے، میں اس صورت نو مختصر ادا میں ترجمہ کرا دے مکائیے گل نو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ قسم پہ چکتا جی مینوں زمانے دی قسم، عصر دے وقت دی قسم یا زمانے دی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے وچ، بے شک انسان نقصان وچ۔ مولا کریم نقصان تو بچن کا کوئی طریقہ بھی ہے کہ کوئی نہ؟ رب کائنات نے فرمایا ہاں، نقصان تو بچنا چاہتے ہو تو چار کام کرو، چار کام۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک سوائے انہاں لوگوں دے جڑے لوگ ایمان لے آئے، یعنی خسارے والے وچوں وکھرے کر لینے اللہ نے۔ وکھرے کر لیا، باقی کائنات دے لوگ تے خسارے تے نقصان وچ نے، لیکن جنہاں لوگوں دے اندر ہے چار صفتاں پیدا ہو جان، میں رب انہاں نوں خسارے وچ نہیں رہن دیاں گا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہوندے سن، رب کائنات نے قرآن سارا نازل کیتا ہے، اے دیاں رحمتاں دے دے فضل نے، تے جے کدے رب پورا قرآن نازل نہ کردا، صرف سورہ عصر نازل کر لیندا اور لوگ دے تے عمل کردے تے کل قیامت دن دی ہدایت انہاں دی کامیابی واسطے سورۃ العصر کافی سی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او لوگ جنہاں ایمان قبول کیتا۔ ایمان قبول کرن کا مطلب ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، عمل لبدا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے نال، نبی پاک علیہ السلام دی سنت نو جفا پا کے رکھ دینے، جو نہ کیتا ہے کر دینے، جو نہ نہیں کیتا ہے نہیں کر دے۔ وتواصوا بالحق، تے آپس میں ایک دوجے نو صحیح گل دی تلقین کردے رہندے نے، دسدے رہندے نے اے صحیح ہے تے اے غلط ہے، اے ٹھیک ہے تے اے ٹھیک نہیں، اے حق ہے تے اے باطل ہے، اے جھوٹ ہے تے اے سچ ہے، ایک دوجے نو دستے رہندے نے، جنوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جاندا ہے، نیکی دا حکم دیندے نے، برائیاں تو منع کردے نے۔ تواصوا بالصبر، تے جدوں کوئی بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دے شعبے تے کم کرے، لوگ اودے مخالف ہو جاندے نے، اونوں مارا کھانیاں پیندیاں نے، اونوں وطن چھڈنے پیندے نے، اونوں فتوے سننے پیندے نے، اونوں سننا پیندا ہے وہابی ہو گیا جی،
یہ سب کچھ سننا پہنتا ہے، وہ کھلے دل نال سنے، صبر کرے، رب کائنات دے در تے پکا رہے۔ رب نے فرمایا زمانہ اس گل دا گواہ ہے کہ میں انسانوں خسارے پان دے باوجود انہاں چوں صفتاں والے بندیاں نوں خسارے تو بچا لواں۔ جے خسارے کو بچنا ہے تو پھر یہ چیزاں سارے اندر سانوں پیدا کرنیاں پینیاں۔ اللہ رب العالمین مینوں تانوں اپنی رحمت دے نال ہدایت دے رستے تے چلا کے رکھے، چونکہ ہدایت دے معاملات ہے وہ دے کول نے، ایسے وقت اسی وہ کولوں منگنے، اللہ سونا سانوں سیدھی راہ تے لا کے رکھے، گمراہیاں تو بچا کے رکھے۔ باقی انشاءاللہ کل سے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ سنا ہدایتوں کا معاملہ تیرے ہتھ وے، اپنے فضلوں کے نال سانو ہدایت عطا فرما، سانو سدھی راہ تے لا کے رکھی، اپنے فضلوں کے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں جڑیاں راہاں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیاں جڑیاں راہاں نے انہاں تے سانو لا کے رکھی۔ مولا کریم اپنے فضلوں کے نال گمراہیاں تو بچا کے رکھی، شک تو بچا کے رکھی، اپنی طرف کسی بھی آئیں دے معاملے تو بچا کے رکھی جہدے نال ساری آخرت دی خرابی دا کوئی معاملہ بن سکتا ہوگا۔ مولا کریم ساری دنیا بھی چنگی کر، ساری آخرت بھی چنگی کر۔ تیریاں توفیقاں دے نال اتھے بیٹھے ہیں، تیریاں توفیقاں دے نال جملے نکلدے نے کہ محفل سجدی ہے۔ مولا کریم اپنے فضلوں دے نال سانوں دے وچ اخلاص نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، ساری اس محفل نو اس علاقے دی ہدایت دا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم جتھے جتھے جڑے جڑے مسلمان پریشان حال نے اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے۔ جتھے جتھے مسلماناں دے کو معاملات اوکھے نے اپنی رحمت دے نال سوکھے کر دے۔ مولا کریم قرض داراں دے قرضے دی ادائیگی دا اپنے غیب دے خزانے جو کوئی انتظام فرما دے۔ مولا کریم جڑے بے اولاد نے اپنے فضلوں دے نال صالح اولاد نصیب فرما دے نے۔ مولا کریم بے ہدایت نے ہدایت نصیب فرما۔ ساڈے اس درس قرآن نو جس طرح تو اپنی رحمتاں دیاں ہواواں چلا کے بارش بھیجنا ہے تو سارے پاسے ٹھنڈ پی جاندی ہے، اس درس قرآن دی ہدایت دی ہوا بنا کے چلا تاکہ سارے پاسے قرآن دے ہدایت دی ٹھنڈ پی جائے۔ مولا کریم اپنی رحمت دا معاملہ کر، سارے تے راضی ہو جا، سارے نال راضی ہو جا، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا رب العالمین۔ میڈیسن نہیں لگ گیا سی